بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں اس نشست میں آپ کے سامنے بڑی ایک اہم بات کی طرف آپ کی توجہ مبذول کراؤں گا. ہمارے ہاں ڈاکٹر عبدالسلام کے بارے میں جو قادیانیوں کا ایک بڑا فگر ہے، بہت اہم شخصیت ان کے ہاں، تو میں اس سلسلے میں چند گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. معزز خواتین و حضرات، ہٹلر میں جرمنی کے ہٹلر کے دور حکومت میں اس کا ایک منسٹر، پروپیگنڈا منسٹر تھا، اس کا نام تھا گوئبلز. گوئبلز کی اس کا فلسفہ، اس کی فلسفی، اس کا ماٹو یہ تھا کہ کسی بھی جھوٹی چیز کو اگر آپ نے سچ ثابت کرنا ہے تو اتنا جھوٹ بولو، اتنا جھوٹ بولو، اتنا جھوٹ بولو، اتنا جھوٹ بولو کہ اس پہ سچ کا گمان ہونے لگے. بالکل یہی فلسفہ، بالکل سیم ایز اٹ یہی فلسفہ ڈاکٹر عبدالسلام کے بارے میں اپنایا گیا. ڈاکٹر عبدالسلام قادیانی، ان کو نوبل انعام ملا. یہ تین آدمیوں کو فزکس کی خدمات پہ مشترکہ طور پہ انعام ملا، لیکن آپ حضرات حیران ہوں گے کہ ان دو کے نام بہت کم کسی شخص کو یاد ہوں گے، لیکن ڈاکٹر عبدالسلام کے بارے میں یہ پروپیگنڈا کیا گیا کہ اس نے فزکس میں یہ انعام حاصل کیا. میں دنیا بھر کے اور بالخصوص پاکستان کے تمام اینکرز حضرات کو، پڑھے لکھے الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا میں جتنے ہمارے دوست احباب ہیں، میں ان سب سے دست بستہ عرض کرتا ہوں کہ کم از کم ہمیں یہ تو بتا دیں کہ ڈاکٹر عبدالسلام نے جو مقالہ لکھا جس پہ ان کو نوبل پرائز ملا، اس سے پاکستان کو کیا فائدہ ہوا؟ ان کی کوئی تحقیق، کوئی دریافت، ان کی کیا تیر مارا؟ کیا پاکستانی قوم کو، پاکستان کو بحثیت اس کو کیا فائدہ ہوا؟ اب دیکھیں آپ کہ یہ پہلے اٹامک انرجی میں ہوتے تھے. وہاں پہ 1973 میں انڈیا نے ایٹمی دھماکہ کیا، ایٹم بم کا. اس کے جواب میں پاکستان کو 2، 3، 4، 5، 6 سالوں کے بعد خود حملہ کرنا چاہیے تھا، یہ ایٹمی دھماکہ. لیکن آپ حیران ہوں گے کہ کچھ بھی نہیں، بلکہ یہ پاکستان کے وہاں سے ایٹمی توانائی کمیشن سے جتنی معلومات ہوتی تھیں یہ ساری کی ساری یہ امریکہ پہنچاتے رہے. ڈاکٹر عبدالسلام ایک متعصب قسم کے قادیانی تھے. متعصب کے سائنسدان تو متعصب ہوتا ہی نہیں، یہ مذہب کے لحاظ سے اتنے متعصب تھے کہ جب ان کو نوبل پرائز ملا، انہوں نے کیا کہا؟ یہ انٹرویو ہے وہاں سویڈن میں، جب ان کو پرائز لینے گئے تو اخبارات کو انہوں نے الیکٹرانک میڈیا کے سامنے کہا کہ یہ جو مجھے نوبل انعام ملا ہے یہ میرے نبی نعوذ باللہ مرزا غلام احمد قادیانی کا صدقہ ہے، یہ اس کی نبوت کا، میں اس کا مرید ہوں، امتی ہوں، اس کا صدقہ ہے. اور پھر 1974 میں پاکستان کی قومی اسمبلی نے، پارلیمنٹ نے متفقہ طور پہ قادیانیوں پہ 13 دن جرا کے بعد متفقہ طور پہ ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا اور آئین میں اس کا اندراج کر دیا. یہ بھٹو صاحب کے سائنسی مشیر تھے. ان کو اسلام آباد میں ایک سائنسی کانفرنس ہونی تھی، ان کو بھی کارڈ گیا. اس نے اس کارڈ پہ کیا لکھا؟ اس نے کارڈ پہ آن ریکارڈ ہے، بھٹو صاحب نے یہ پڑھا اور ان کا خون کھول اٹھا. انہوں نے کہا کہ اس کو سائنسی مشیر سے ہٹاؤ اس کو. تو انہوں نے کیا لکھا؟ ڈاکٹر عبدالسلام نے کہا کہ میں اس لعنتی ملک، نعوذ باللہ پاکستان کے بارے میں کہا کہ میں اس لعنتی ملک پہ قدم نہیں رکھنا چاہتا جس ملک میں ہمارے احمدیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا ہو. یہ کارڈ کے اوپر اس نے لکھا. یہ پاکستان کے دشمن تھے. اور اتنی باتوں کے اس نے کیا دیا کہ پاکستان نے کیا کیا ان کے ساتھ؟ دیکھیں سب سے پہلے کیا کیا. جب ان کو نوبل انعام ملا، پاکستان نے کہا جی بہت نام روشن کیا. کیا نام روشن کیا؟ انہوں نے تو قادیانی کا نام روشن کیا. پاکستان کے خلاف انہوں نے جو بکواس کی، اسلام کے خلاف جو انہوں نے بکواس کی، اس کا کیا ہوا کہ اس کو کروڑوں روپیہ اس کے اکاؤنٹ میں حکومت پاکستان نے دیا کہ آپ نے نوبل انعام پاکستان کا نام روشن کیا. ان کو پاکستان کا سب سے بڑا سول اعزاز، نشان امتیاز بھی ان کو دیا گیا، حالانکہ وہ سب سے بڑا اعزاز ہے. محکمہ ڈاک نے 2 روپے کا ڈاک ٹکٹ جاری کیا. گورنمنٹ کالج لاہور میں سلام چیئر کے نام سے کرسی قائم کی گئی. وہاں جو بچہ کیمسٹری فزکس میں فرسٹ آتا ہے اس کو عبدالسلام کے نام پہ ایوارڈ دیا جاتا ہے. پاکستان نے ان کو اتنا کچھ دیا. انہوں نے کیا دیا؟
جب ضیاء الحق صاحب نے، بھٹو صاحب نے غیر مسلم اقلیت قرار دیا، ضیاء الحق صاحب نے ان کے خلاف 26 اپریل 1984 کو ایک آرڈیننس جاری کیا جس کی روح سے قادیانی اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے۔ یہ ڈاکٹر عبدالسلام بخصوصی آئے ملنے کے لیے جنرل ضیاء الحق صاحب کو، جنرل ضیاء الحق صاحب کو ملے، ان سے کہا کہ آپ یہ آرڈیننس واپس لے لیں۔ ضیاء الحق صاحب بڑے تحمل مزاج آدمی تھے، انہوں نے صدر پاکستان ضیاء الحق صاحب نے کہا کہ اچھا لیکن ایک چھوٹی سی درخواست ہے۔ وہ گئے الماری میں سے ایک کتاب رد قادیان پہ نکال کے لائے اور اس میں ایک حوالہ انہوں نے کہا، اور اس کتاب جو حوالہ تھا وہ قادیانی کی یہ کتاب جو تذکرہ ہے اس کا یہ حوالہ تھا۔ ضیاء الحق صاحب نے ڈاکٹر عبدالسلام سے پوچھا کہ یہ دیکھیں، یہ کتاب آپ جا کے ٹیلی کریں، دیکھیں آپ کی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ مرزا قادیانی نے قرآن مجید میں کہا ہے، کے بارے میں کہا ہے کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قَرِيبًا مِنَ الْقَادِیَانِ، کہ اے مرزا قادیانی قرآن مجید، ہم نے قرآن مجید کو قادیان کے قریب نازل کیا۔ تو ضیاء الحق صاحب نے ڈاکٹر عبدالسلام سے کہا کہ صرف مجھے یہ کنفیوژن دور کر دیں کہ کیا یہ جو آیت نعوذ باللہ مرزا قادیانی کہتا مجھ پہ وہی اتری ہے، یہ جو آیت ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو قادیان کے قریب نازل کیا ہے، کیا یہ ہمارے مسلمانوں والے قرآن مجید میں کہیں اس کا ذکر ہے، کسی صورت میں، کسی آیت میں، کسی سپارے میں؟ تو اس پہ وہ شرمندہ ہو کے ڈاکٹر عبدالسلام واپس چلا گیا۔ یہ میرے پاس ایک کتاب ہے ڈاکٹر عبدالقدیر خان اور اسلامی بم، یہ زاہد ملک صاحب کی یہ کتاب ہے اور اللہ ان کو غریق رحمت کرے۔ تو اس کتاب میں انہوں نے ایک حوالہ درج کیا جو آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہے ہر مسلمان پاکستانی بالخصوص کے لیے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر خارجہ یعقوب علی خان صاحب جو تھے یہ امریکہ گئے، تو امریکہ والوں نے کہا جناب آپ نے ایٹم بم بنایا ہوا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہم تو نہیں بنا رہے۔ انہوں نے کہا جی آپ بنا رہے ہیں۔ اس پہ کافی ان سے بحث ہوئی، تو وہ کہنے لگے، امریکن کہنے لگے اس کو، یعقوب علی خان صاحب کو، کہ آپ آئیں اور ہم آپ کو ایک کمرے میں لے گئے۔ کمرے میں گئے تو وہاں پورا کوہوٹے پلانٹ کا نقشہ ماڈل پڑا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ بم ہے، یہ اس کا ماڈل پڑا ہوا۔ کہنے لگے ہم بہت حیران پریشان ہوئے کہ یہ چیزیں انہوں نے کہاں سے لے لی، یہ کس طرح یہاں پہنچ گئی۔ تو کہنے لگے جب ہم وہ گفتگو کر کے باہر کمرے سے باہر نکل رہے تھے تو ہم نے دیکھا کہ ڈاکٹر عبدالسلام کھڑا ہمیں دیکھ کے مسکرا رہا تھا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کے الفاظ آن ریکارڈ انہوں نے کہا ہے کہ یہ یہودیوں نے ان کو ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت ڈاکٹر عبدالسلام کو نوبل انعام دیا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔